اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم و مکرم مہمان جی، عزیز عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری تقریر کا موضوع سب کا اس کی اہمیت ہے. جو ادا ہوگا مجھے صحیح بات کہنا اور اس پر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں سے ابتدا کرو اور صدقہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد کے درمیان پردہ قائم کرو اگرچہ گھٹنوں کو جس سے ایک کیوں نہ ہو. رسول صلی اللہ کون ہے علیہ یہ وسلم نے اتنا پڑھنے فرمایا والا؟ اس موقع سے اپنے نفسوں کو اگر ایک بھی تمہاری اس بات کا بغل ابھی کرتا سنوں ہو گا تو جان اس کا نکل مال جائے غریبوں گی. کو دے. اسے چاہے کہ پھر وہ اپنے نفسوں سے ابتدا کرے، اسے صدقہ کرے. اسے چاہے کہ پھر اللہ اس کو جو جس کو دیا اس میں کچھ کھائے کچھ پہنے، یعنی اچھا کھائے اچھا پہنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور کپڑے پہنو بغیر کسی بخل اور بغیر کسی اسراف کے. اللہ نے بے شک سبحانہ پرست فرماتا ہے تاکہ اس کا نعمت اس کا اثر اس کے بندوں کے جسم پر بھی ظاہر ہو اور دیکھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال گناہوں سے بچنے کے لیے اور صدقہ غلطی مٹا دیتا ہے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا اور آدھی رات کے بعد اس کی نفل اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو اگرچہ تمہاری ضرورت کا ہی کیوں نہ ہو اور استغفار کی ضرور کثرت کرو. میں نے تم لوگوں کو جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے. اس میں سے جو ایک گارہ مرد اپنے عقل والی تھی. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہوا ہے، ہم کیوں جہنم میں لے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کثرت کے ساتھ تعارف کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، حالانکہ نہیں کوئی ناقص عقل اور ناقص دین والی جو سایہ اور صاحب وعدہ والی میں تم سے. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور عقل ہونے کی ناقص عقل کی ناقص ہونے کی دلیل عقل کی ناقص ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عورتوں کی شہادت برابر ہے ایک آدمی شہادت کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دوسرا آدمی زمین خریدی، جس نے خریدی تھی اس کو زمین کے اندر سے سونے کا مٹکا ملا. چنانچہ اس فروخت کرنے والے کے پاس جا کر وہ کہا تیرے زمین کے اندر سے سونا کا مٹکا ملا ہے، میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، اس کے اندر کا سونا نہیں. اس نے کہا اے اللہ کے بندے میں نے تجھ کو زمین بیچ دی، اس کے اندر کا جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ میرا ہے، میرا اس میں کوئی تعلق نہیں. جب دونوں یہ سونا ایک دوسرے کا حق سمجھ کر نہیں لے رہے تھے اس بات کا فیصلہ کرانا ہوا. ایک آدمی کے پاس گئے، اس نے کہا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے. اس نے کہا تم دونوں وہاں رشتہ کر لو اور اپنے اوپر خرچ کر لو اور صدقہ بھی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے، سود پلانے اور سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے جبکہ اس کو جانتے نہ، اور بولنے والی اور ودوانے والی، یعنی جو عورتیں جس ملک میں نیل بھرتی یا بھرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے، صدقہ اور زکوٰۃ رکھنے والا، شدت کرنے کے بعد دوبارہ بھر جانے والا، واپس پھر جانے والا. کل بھی بتایا تھا تجھے میں نے یہاں پہ نشان لگا دیا. جو دوبارہ واپس پھر جانے والا یہ سب ملعون ہیں. دوبارہ بھر جانے والے یہ سب ملعون ہیں. محمد چپ صلی بیٹھے اللہ بیٹھے اگر علیہ آواز وسلم نکالی نہیں کھڑا کر کے سنوں گا کھال ادھیڑ دوں گا. نہیں حضور سنایا صلی پھر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دے اور رزق طلب کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سننے والے کو سنانا صدقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دے اور خدمت ورنہ اللہ تجھ کو دینا دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگدست پر صدقہ کرنا ہے اور جس کا خرچ تیرے ذمے سے شروع کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ کسی کو روپے دے تو چوپائے سوا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روپیہ توڑ کر صدقہ کرو رابعہ مرے اور گی. تنگدست پر صدقہ کرنا ہے. چپ نہیں حضور بیٹھا صلی یارا. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ اپنی زبان کو برے الفاظ سے محفوظ رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ پانی پلانا.